اب کیونکہ اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں اس فریضے میں شامل فرما دیا ہے، بطور تنظیم کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک نے اس ذمہ داری میں شامل فرما دیا ہے، تو اس ذمہ داری میں شامل ہونے کے حوالے سے اور اس کو کما حق ہو ادا کرنے کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ کہ جو دعوتی فریضہ سر انجام ہم دے رہے ہیں اس کو یوں اس مؤثر انداز کے ساتھ کر لیا جائے تاکہ اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو ہم جہاں جہاں پر بھی ہمیں مقرر کیا گیا ہے، اپوائنٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ایک تجدیدی تحریک کے نمائندے کے طور پر ہم اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ اس کو شاندار انداز میں ہم ادا کریں تاکہ وہ حق کما حق ہو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید کا ایک مقام ہے جو سورۃ طٰہٰ جو ہے اس کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 36 تک اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ کی روشنی میں میں آج آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اور مرکوز کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے ہم اپنی تنظیمی زندگی کے لیے کیا میسیجز ڈرائیو کرتے ہیں اس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذهب الی فرعون انہ طغیٰ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ اب یہاں سے اس سارے واقعے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے در حقیقت اس آیت مبارکہ کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجدیدی تنظیمی فکری ذمہ داری سونپی ہے۔ اس طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کا تنظیمی ذمہ داری کے لیے انتخاب ہوتا ہے تو یہ حکم خداوندی کے تناظر سے کس طرح دیکھا جائے گا اور ہم اس سے کیسے لرننگ حاصل کریں گے کہ اللہ پاک نے جب دعوتی کام اور فریضہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سونپا تو اس واقعے سے ہمارے لیے کیا لیسنز ملتے ہیں، اس پر غور ہم کریں گے آج۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب اس سے ہمیں اپنے لیے سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو ذمہ داری سونپی جائے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کے حکم سننے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اگلی آیت مبارکہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے۔ یعنی ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر اللہ کا رسول کس طرح ہمبلنیس کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ذمہ داری سونپ رہا ہے اور وہ اس ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے یعنی اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ نہیں فرما رہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں مولا اگر تو ذمہ داری مجھے سونپ رہا ہے تو مجھے اس ذمہ داری کے قابل بنا اور پھر میرا سینہ کھول دے اور مجھے پھر وہ فہم و فراست عطا فرما کہ میں تیرا عطا کردہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں۔ یعنی اپنے آپ کو انسان اب ذرا تنظیمی زندگی کے حوالے سے ذرا غور کر لیں کہ ہمیں کئی بار ذمہ داری یا تو مل جائے یا ہم خود تقاضا کر کے لے لیں۔ دونوں صورتوں میں یا کئی بار ہم اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتے ہیں، کسی دوسرے کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر اس بات کی یا اس کام کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا۔
تو یہ قرآن مجید کا یہ مقام ہمیں تربیت دے رہا ہے کہ نہیں، ذمہ داری جب دی جائے تو ذمہ داری لینے کا سلیقہ کیا ہے کہ انسان پھر عجز و انکساری سے جھک جائے، اس کے اندر ہمبلنس آ جائے، اور پھر وہ اللہ پاک کے حضور کانفیڈنس کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ وہ عاجزی سے اللہ کے حضور عرض کرے کہ مولا تو اگر یہ ذمہ داری دے رہا ہے تو میں تو ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، اور پھر مجھے اس قابل کر دے تاکہ میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں۔ یہ سبق ملتا ہے۔ پھر جب کوئی بھی ذمہ داری کسی کو عطا کر دی جاتی ہے تو اس سے اگلا سبق جو اس واقعے سے ہمیں میسر آتا ہے کہ پھر ذمہ داری پر فائز ہونے والے شخص کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے۔ ذمہ داری پر فائز ہونے والے شخص کو جب کسی کو ذمہ داری سونپی جائے تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ مجھے جو کام سونپا گیا ہے اس کام کی ادائیگی کے لیے اب مجھے کیا کیا سکلز ریکوائرڈ ہے، تو سکلز چیک رن کیا انہوں نے، اپنی انوینٹری، سکلز کی انوینٹری چیک کی کہ میرے پاس کیا ہے اور اس ذمہ داری کی مکمل انجام دہی کے لیے مجھے چاہیے کیا۔ جیسے آپ کوئی آفس کریٹ کرتے ہیں، آپ اپنا پلان بناتے ہیں، اس پلان کے مطابق پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پلان کی تکمیل کے لیے مجھے کیا کیا ایکوپمنٹ چاہیے۔ آئی ٹی کا کوئی آفس ہو، آپ کہتے ہیں مجھے اس اسپیسیفیکیشن کے اتنے سسٹمز چاہیے تو میرا کام پورا ہوگا، تو آپ انوینٹری چیک رن کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر سب سے پہلا کام اللہ کے حضور دعا کرنے کے بعد جو کیا وہ انوینٹری چیک کا رن تھا کہ آپ نے چیک کیا کہ اس کی انجام دہی کے لیے سکلز کیا ریکوائرڈ ہیں اور میرے پاس کیا ہے۔ جب وہ آپ نے انالیسس کر لیا، آپ نے اپنی پازیٹیو ایسپیکٹس کو بھی دیکھ لیا اور لیمیٹیشنز کو بھی دیکھا کہ کمیاں کیا ہیں اور ضرورتیں پوری کہاں ہو رہی ہیں۔ جب اس کو کر لیا تو پھر جس نے ذمہ داری دی تھی اس سے مدد مانگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگلی آیت میں عرض کرنے لگے کہ میرے مولا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ انوینٹری رن چیک کیا اور محسوس کیا کہ اس کی انجام دہی کے لیے مجھے تو فصاحت و بلاغت کی ضرورت ہے، دعوت کے پیغام کو مؤثر انداز میں دینے کے لیے مجھے اچھی سپیکنگ سکلز کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے حضور اس کا مشاہدہ فرما کر اللہ پاک کے حضور عرض کیا مولا میری زبان کی گرہ کھول دے، یہ کمی ہے، اس کے ساتھ تیرا عطا کردہ کام ممکنہ طور پر شاید میں صحیح طرح ادا نہ کر پاؤں، تو اس کمی کو پورا فرما دے۔ اب ذرا آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ہم لوگ شاید ہی اپنی کمیوں کا مشاہدہ کر پاتے ہیں، ہمارا اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا، اپنے آپ کو ہم پرفیکٹ تصور کرتے ہیں۔ جو جس ذمہ داری پر بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، ساری خامیاں دوسرے میں ہی ہیں، اس کو اپنے سوا سارا جہاں کمی بیشی والا نظر آتا ہے، کمزوریوں والا نظر آتا ہے، ان میں کچھ بہتری نظر نہیں آتی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے کہ جب کسی ذمہ داری پر فائز کیا جائے تو اپنی کمیوں کا پہلے مشاہدہ کرو۔ یوں تو پاسبل نہیں ہے کہ ہر آدمی پرفیکٹ ہو، یعنی اس میں کوئی بھی کمی نہ ہو، پھر تو اس کو دنیا کا سب سے بہترین رہنما ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے شخصیت میں۔ جیسے ایک کمی کا اشارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کے حوالے سے ارشاد فرما دیا، تو اگر ہم عوام الناس میں مشاہدہ کریں، اپنے اندر مشاہدہ کریں، کسی کے اندر فصاحت و بلاغت کی ممکن ہے کمی ہو، کسی کے اندر تحریری صلاحیت کی وہ محسوس کرتا ہو کمی ہو، کسی کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہو، پبلک اپیئرنس کرتے ہوئے وہ گھبرا جاتا ہو، کسی کے اندر ممکن ہے سستی کاہلی کا مسئلہ ہو، کسی کے اندر یعنی سولوشن اورینٹڈ گفتگو کرنے کا مسئلہ ہو، یعنی مسئلے حل اس سے نہیں ہوتے،
وہ میٹنگ میں بیٹھتا ہے تو مسئلے کو پھیلا بیٹھتا ہے، ممکن ہے یہ مسئلہ اس کے اندر ہو، ممکن ہے اچھا منتظم نہ ہو، ڈیولپمنٹل سائیڈ اس کی سٹرونگ ہو لیکن وہ مسئلوں کا حل کرنا صحیح نہ جانتا ہو، ممکن ہے وہ کمیونیکیشن سکلز اس کی اس طرح کی مضبوط نہ ہو۔ تو 1000 طرح کی مختلف سکلز ہو سکتی ہیں، ممکن ہے ٹیکنیکل سائٹ، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئی ٹی لٹریٹ نہیں ہیں، ہم کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں کوئی اسسٹنٹ چاہیے، آئیڈیاز، تحریر، گفتگو، ڈکٹیٹ شاندار ہم کروا دیں گے، ہم سے کمپوزنگ نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک سکل سیٹ کا چیک رن کیا، آپ نے ایک لمیٹیشن نمایاں کی کہ یہ میری لمیٹیشن ہے، یہاں میں اچھا ہوں، یہ اچھی بات ہے۔ یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ کانفیڈنٹلی لمیٹیشنز کو اسیس کرو اور اس کو مانو، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعوتی فریضہ اگر دیا گیا ہے تو اس دعوتی فریضے کو انجام دے دینا اصل ٹاسک ہے۔ اگر آپ کی اپنی سکل سیٹ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس سکل سیٹ کو دور کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ آگے ہم چل کے بیان کرتے ہیں کہ کیا عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی سبق یہاں سے ہمیں میسر آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سکل سیٹس کو دیکھ چکے، رن کر چکے اور اپنی زبان کی اس لکنت کو یا اس زبان کی گرہ کو محسوس کیا، اللہ پاک کے حضور پھر عرض گزار ہوئے، آیت مبارکہ میں ہے ایک دوسری صورت کی، اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی۔ یعنی ایک اور ایلیمنٹ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کئی بار جہاں پر فرعون کا دربار ہو یا ناسازگار ماحول ہو تو امکان ہے کہ میری زبان روانی سے نہ چلے۔ آپ نے اپنی شخصیت کے ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اب اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں شائی اوے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا رسول ان کمیوں کا ذکر کر رہا ہے تو اس سے اس کی رسالت میں کمی نہیں آئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب میں کمی نہیں آئی، کسی کی بلندی درجات میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اس کی دل کی خالصیت کے ساتھ ہے، اس کی زندگی بھر کی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہے، اس کی اللہ اس کے رسول سے محبت کے ساتھ ہے، اور یہ اس کی جسمانی اور شخصی کمزوریاں ہو سکتی ہیں پرسنالٹی ٹریٹس کے اندر، وہ گناہ تو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جس ساخت پر انسان کو بنایا وہ اس پر ہو سکتا ہے، کوئی گناہ کا عمل تو نہیں ہے۔ اگر اس کا دل خالص ہے، ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں رہتا ہے تو اس سے خدا نخواستہ اس کی اللہ کے ساتھ قربت میں دوری آ جائے گی۔ اگر اس کی شخصیت میں کوئی جسمانی کمی ہے یا کانفیڈنس کی تھوڑی کمی ہے تو اس سے خدا نخواستہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی محبت میں کمی آ جائے گی۔ دیوانہ، لکنت والا دیوانہ بھی عاشق ہو سکتا ہے نا۔ وہ سیدنا امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ سن رکھا ہے۔ آپ کے ایک بعد میں خلیفہ ہوئے اور بڑے پیارے مرید تھے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت حبیب اجمی بلند پایا اہل اللہ میں سے ہوئے ہیں، صوفیاء میں سے ہوئے ہیں، بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان میں لکنت تھی، آپ فصاحت کے ساتھ بات نہیں فرماتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے تو لکنت تھی۔ ایک روز حضرت حسن بصری ان کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا کہ میں کہیں باجماعت نماز پڑھ لوں، تو گھر کے اندر جھانکا تو حضرت حبیب اجمی جماعت کروا رہے تھے۔ ان کو ایک لمحہ خیال آیا کہ میں ان کے پیچھے ہی جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر دوسرے لمحے خیال آیا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے، یہ تو قرآن مجید لکنت سے پڑھتے ہیں، تو میں گھر جا کے اکیلے پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ چھوڑ کر پیچھے نہ کھڑے ہوئے اور آگے چلے گئے، جا کے نماز ادا کی۔ رات کو اللہ رب العزت کی ندا سنی خواب میں، اور خواب میں یہ اللہ رب العزت کے حضور عرض کر رہے تھے کہ مولا میں تجھے کہاں پا سکتا ہوں؟ تو اللہ پاک نے ندا دی کہ حسن بصری تجھے موقع تو ملا تھا آج مجھے پانے کا، تو نے خود میری قربت چھوڑ دی۔ عرض کیا مولا کہاں ملا تھا وہ موقع؟
فرمایا جب تو حبیب اجمی کے پاس سے گزرا تھا اور تو اس کے پیچھے جماعت میں کھڑا ہو سکتا تھا، پر تیرے دل میں خیال آیا اس کی زبان پر تو لکنت ہے، تو پر وہ میرا اتنا مقرب ہے کہ اس کی لکنت مانا نہیں رکھتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان سے کچھ الفاظ صحیح پرناؤنس نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ پاک کو سیدنا بلال کی اذان اتنی محبوب تھی۔ کیوں؟ اذان کے الفاظ تو ممکن ہے دوسرے بہتر ادا کر سکتے ہوں، سیدنا بلال ہی محبوب تھے، اس لیے وہ جیسی آواز میں بھی، جس طرح کی پرننسیشن میں بھی اذان دیتے، اللہ پاک کو پسند تھی، کیونکہ وہ محبوب تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ محبوب تھے۔ تو یہ کمزوریاں کسی کو مرتبے میں نیچے نہیں کر دیتی، اس لیے اس سے شائی اوے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ذمہ داری ملی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مینجمنٹ کی جائے، نہ کہ اپنی کمزوریاں چھپائی جائے۔ تو کمزوریوں کے ساتھ بھی انسان اگر اخلاقی، روحانی، دینی، مذہبی کمزوریاں نہ ہوں، جسمانی ہوں، شخصی کمزوریاں ہوں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ پھر تعلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے آگے ہمیں دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس گزارش کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔